بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 2026 کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال
سال گزشتہ کے ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ معاف فرمائے، اور یہ جو شمسی سال شروع ہوا ہے، اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی مایوسیاں دور فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال امت مسلمہ کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے معجزہ کے لحاظ سے یہ رجب المرجب کا مہینہ عروج کا مہینہ ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کے صدقے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے۔ شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز، جنہوں نے 4 جنوری 2011 کو اپنی جذبہ ایمانی کے پیش نظر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اس وقت سے ہم 4 جنوری کو یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر مناتے ہیں، اور آج کا یہ اجتماع یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غازی ممتاز حسین قادری کی عظمت کو سلام کرنے کا بھی اجتماع ہے۔ رب ذوالجلال ان کے مرکت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور جب ویسٹ میں فریڈم آف سپیچ کے نام سے دھڑا دھڑ گستاخیاں ہو رہی تھیں، تو غازی ممتاز حسین قادری کے اس کردار سے امت کے زندہ ہونے کا ثبوت ملا، اور بہت سی بے لگام زبانوں پر لگام آیا۔ رب ذوالجلال اس سلسلہ میں غازی صاحب کے اس کردار کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج اس موقع پر رد الحاد کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی فکری، علمی، معاشرتی بیماریوں کے مقابلے میں، ان کے رد میں ہم مختلف کانفرنسیں اور سیمینار منعقد کرتے رہتے ہیں، تو اسی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے آج کا سیمینار بھی کیا جا رہا ہے۔ لفظ الحاد قرآن مجید برہان رشید میں 4 مقام پر استعمال ہوا ہے، انہی میں سے یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ الحاد عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے حق سے میلان کرنا اور سائیڈ پہ ہو جانا، علیحدگی اختیار کر لینا۔ یعنی جب کوئی بندہ سیدھے راستے سے ہٹ کے سائیڈ پہ ہو جائے تو عربی زبان میں اس کو الحادہ کہا جاتا ہے، کہ وہ ملحد بن گیا، کہ اس نے حق اور ایمان کے رستے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو مجموعی طور پر ملحد کے لحاظ سے یا الحاد کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ المیل عن الحق والعدل، حق سے اعراض کرنا،
والعدول عنہ، اس سے سائڈ پہ ہو جانا، فی ما یتعلق باسماء اللہ تعالی، ان تعلیمات میں جن کا تعلق رب ذوالجلال کے اسماء کے ساتھ ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں جزا دی جائے گی جو وہ کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن۔ تو ایک ہے الحاد اللہ کے اسماء میں، اور پھر آگے نفس الامر میں صرف اسماء میں نہیں، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں۔ دوسرا او بیتہ الحرام، اللہ کے گھر میں الحاد، کیونکہ اس میں رب ذوالجلال جب مسجد حرام کا ذکر کرتا ہے تو وہاں فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جس نے اس مسجد میں الحاد کا ارادہ کیا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ او بآیاتہ الکرام، الحاد کی اگلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی جو آیات ہیں ان میں الحاد کرنا دلالت کے لحاظ سے، یعنی وہ آیات دلالت کسی اور معنی پہ کرتی ہیں جس میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن الحاد سے انہیں پھیرنا اور ان سے کوئی اور چیز ثابت کرنا، تو یہ ہے الحاد آیات میں۔ او فی من تنزلت علیہ، یعنی ان کے مورد کو بدلنا اور جس کا اس میں رد کیا گیا ہے اس تردید کو بدلنا۔ بہرحال یعنی یہ جتنے بھی قسم کے الحادات کا ذکر قرآن میں ہے، جب قرآن اترا صدیوں پہلے، اور عربی زبان میں جو اس لفظ کے استعمالات ہیں وہ سارے کے سارے برے معنی میں ہیں، یعنی الحاد کا کوئی معنی بھی اچھا نہیں سوائے اس کے جو لغوی الحاد ہو، لیکن اس میں یہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ماحول میں جن معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ سارے کے سارے معنی برے معنی ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے امت مسلمہ میں قرآن و سنت کے بعد دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب مختلف علوم رائج ہوئے قرآن سمجھنے کے لحاظ سے اور قرآن اور دین اسلام پر حملوں کے جواب کے لحاظ سے، تو پھر علم کلام کو بھی وضع کیا گیا اور پھر علم کلام میں کتابیں لکھی گئیں، اور اس میں جو فلسفہ قدیم تھا اس کی بھی آمیزش کی گئی، اگرچہ اس میں بعد میں خود مسلمانوں میں اختلاف رہا کیا اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن سب اس بات پر متفق تھے کہ وہ خود بنفس ہی جو غیر مسلم فلاسفہ کا فلسفہ ہے وہ اپنے طور پر اس میں کثیر کفریات بھی ہیں، تو صرف اس کو پڑھنا جائز قرار اس لیے دیا گیا کہ اس کے ذریعے جو غیر مسلم اسلامی عقائد پر اعتراض کرتے ہیں ملحدین، ان کا انہی کی زبان میں جواب دیا جائے، یعنی جو قرآن و سنت کو تسلیم نہیں کرتے اور محض عقلی علوم کی بنیاد پر وہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں، تو
تو ان کے جواب کی خاطر پھر اس کے علم کلام کے پڑھنے کو جائز قرار دیا گیا، یہاں تک کہ اب بھی کچھ حصہ ہمارے درس نظامی میں موجود ہے، جبکہ بندہ ناچیز نے پڑھا تھا تو اس وقت اس کی جو آخری کتابیں تھیں وہاں تک اس علم کلام اور فلسفہ کی کتابوں کو پڑھا، اور صرف اس بیس پر کہ یہ خود تو محمود نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن جس کام کے لیے ہے کہ رد کیا جائے ملحدین کا، اس کو پیش نظر رکھ کے اور اس کے اندر جو فلاسفہ کے عقائد ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھ کے اس کو اسلام کے تحفظ کے لیے پڑھا جائے۔ تو ہمارے لیے قرآن و سنت میں عام انسان جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسی بحثوں میں پڑے، چونکہ ایمان کو ضائع کرنے کے لیے سب سے پہلے شیطان خود حملہ آور ہوتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ اتنے تیز وسوسے ڈالتا ہے کہ عام انسان بلکہ خواص بھی اس کے سوالوں کا جواب دینے میں، جو دل ہی دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور آگے سے بندہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بندہ معاذ اللہ شکست کھا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یہ بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جو ہم مسلمانوں کے لیے حرف آخر ہے۔ یہ حدیث شریف 3276 ہے۔ چونکہ ہمارے نوجوان آج اسے ایک فیشن بھی سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو سوال مکمل ہوتے ہی ایمان نکل جاتا ہے، یعنی ان سوالوں کی اتنی ان میں لادینیت ہوتی ہے کہ وہ زبان پہ بات لانا جائز ہی نہیں ہوتا، تو جب وہ کرتے ہیں تو ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے ہمیں ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور اسلام دیا، اس ایمان کو بچانے کے لیے آپ نے ہمیں کیا تعلیمات دیں۔ تو بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی الشیطان احدکم، یعنی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لحاظ سے، کافر تو ویسے ہی شیطان کے پابند ہیں، وہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں کہ ان کو شیطان کے حملوں سے بچانے کا کچھ بتایا جائے، کیونکہ وہ تو کلمہ پڑھیں گے تو پھر اب شیطان ان پہ حملہ کرے گا، ورنہ تو وہ شیطان کے پنجے کے اسیر ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا، یعنی قیامت تک کے مسلمانوں کو فرمایا، فَيَقُولُ، وہ آ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا توحید کے مسئلے پر، وجود خدا تعالی کے مسئلے پر، اللہ کے ہونے کے مسئلے پر، اور اس کی واردات یہ ہوگی کہ وہ ذہن میں سوال پیدا کرے گا۔ سوال کیا ہوگا؟ کہے گا من خلق قضا، مثال کے طور پر آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے اس مومن سے یہ پوچھے گا کہ ان آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو بندہ جواب دے گا، وہ کہے گا یہ زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ جواب دے گا، کہے گا درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا حتی یقولا من خلق ربک، معاذ اللہ،
کہ تو نے کہا کہ زمینوں کو رب نے پیدا کیا، آسمانوں کو رب نے پیدا کیا، پہاڑوں کو رب نے پیدا کیا، دریاؤں کو رب نے پیدا کیا، تو پھر یہ بتا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا معاذ اللہ۔ یعنی ایک سوال کے ذریعے وہ اپنی واردات شروع کرتا ہے، اور آگے جا کر وہ اس ہستی کے بارے میں سوال کر دیتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان سے بلند و بالا ذات ہے۔ امام شیخ سعدی نے کہا تھا، اے برتر از خیالو قیاسو گمان و وہم، واضح ہر چے گفتان و شنیدیم و خواندائیم۔ اے وہ ذات کہ جو ہمارے خیال سے بھی برتر ہے، بلند ہے، ہمارے قیاس سے بھی بلند ہے، ہمارے گمان سے بھی بلند ہے، ہمارے وہم سے بھی بلند ہے، اور جو کچھ ہم کہہ سکیں اس سے بھی بلند ہے، اور جو کچھ آج تک ہم نے سنا ہے اس سے بھی وہ بلند ہے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے بھی وہ بلند ہے۔ اب اس ہستی یعنی ذات خدا تعالی کے بارے میں وہ شیطان بندے کے دل کے اندر یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ پھر اسے معاذ اللہ کس نے پیدا کیا؟ یعنی اصل اس کا مقصد انکار خدا ہے، اور یہ کہ یونیورس خود مارز وجود میں آئی ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا بَلَغَهُ، جب وہ شیطان اس حد تک پہنچ جائے تو پھر فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بندہ اس کو آگے سے جواب نہ دے بلکہ اللہ کی پناہ مانگے، وَلْيَنْتَهِ، اور آگے سوچنا چھوڑ دے۔ یعنی یہ جو سب سے بڑے توحید پرست ہیں اور نبیوں کے سلطان ہیں اور امت کے ایمان کے محافظ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عمومی نصاب امت کے لیے یہ ہے کہ شیطان بڑا تیز ہے اور وہ تمہاری ہر دلیل کو توڑتا جائے گا، تو تم اس کے ساتھ اس مسئلے پر اپنی دلیلیں دینے کے سلسلے کو ہی شروع نہ کرو۔ چاہیے کہ جس بندے کو یہ خیال آیا، یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو وہ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اور وَلْيَنْتَهِ، اور تفکر سے اور آگے سوچنے سے وہ معاملہ ختم کر دے۔ اس سلسلہ میں اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس رستے میں آگے شیطان کے ساتھ مناظرے میں آگے بڑھے گا تو پھر اس پر شدید خطرہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسات ہیں، اس کے نتیجے میں بڑا قیمتی ایمان جو ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تو پھر بھی اس کے ریٹ سے نہیں ملتا، تو وہ ایمان خواہ مخواہ شیطان کے ساتھ الجھنے میں ضائع نہ ہو جائے، جبکہ شیطان اسے ضائع کرنا چاہتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی بات کو بیان کیا، اور وہ حدیث شریف کتاب الایمان مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤد شریف میں بھی موجود ہے، کہ وہاں پر ذکر شیطان کا نہیں بلکہ انسان کا ہے، اور انسان ظاہر ہے کہ وہ جو اس طرح کے سوال کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، یعنی وہ ملحد ہوگا، دہریہ ہوگا،
تو وہ پھر مسلمان سے آ کے جھگڑا کرے گا. تو فرمایا کہ لا یزال الناس یتساءلون، ہمیشہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ سوال کریں گے آپس میں اور مسلمانوں سے، حتی یقالا، یہاں تک کہ وہ کرتے کرتے بات کہیں گے ھذا خلق اللہ الخلق، یہ جو مخلوق ہے سامنے نظر آ رہی ہے اسے اللہ نے پیدا کیا. یہ بات چیت کر کے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہو، آگے کہے گا فمن خلق اللہ، معاذ اللہ، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. ابھی حدیث کے الفاظ ہیں صدیوں پہلے کے. تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، اب یہ انسانی شکل میں شیطان ہے، یعنی ملحدین کی شکل میں. فرما جب وہ ایسی بات کریں فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یعنی یہ حدیث میں ہے جس میں قل کی جگہ قولو ہے، جو قل ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یہاں ہے قولو. تو اے مسلمانوں تم ایسے موقع پر آگے ان لوگوں کے سامنے جو انسانی شکل میں شیطان ہیں انہیں کہو کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کا کوئی باپ نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. یعنی یہی جواب ہے اس کے جو کچھ اس نے کہا کہ اس ہستی کے بارے میں یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کس نے پیدا کیا. پھر ثم لیطفل عن یسارہ، فرمایا پھر اس مسلمان کو بائیں جانب منہ کر کے تھوکنا چاہیے. جو اس بحث میں جس کے ساتھ کوئی پڑا ہوا تھا یہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور پھر وہ شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگے. یعنی یہ دوسری حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ اضافہ ہے، اور پھر یہ کہ یہ سوالات صرف شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا، عام انسان بھی اس موضوع کو لے کے جو کہ غیر مسلمان ہیں وہ چل پڑیں گے اور اس طرح کے سوالات کرنا وہ مسلمانوں سے شروع کر دیں گے. اس میں بھی یہ فرمایا کہ تم نے جواب اس کو دینا ہے، جو اس کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس کے بعد یعنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس بندے کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. یعنی جس پر وہ ملحد حملہ کرنے آیا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. باقی اس سلسلہ کے اندر مسلم شریف میں بھی ایک حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی من خلق کا قضا و قضا کے لحاظ سے جو شیطان کا حملہ ہے اس کو ذکر کیا. وہاں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ یہ باتیں کرے تم سے اور پھر یہ کہے کہ معاذ اللہ من خلق اللہ قل آمنت باللہ، تم جواب میں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور اس پر اپنی بحث کو تم یعنی اس سے بات نہ کرو اور ختم کر دو. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی اگر جو بات کرنے والا ہے ان کی بھی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں اور جن سے بات کی جا رہی ہے ان کی بھی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں. مثلا بات کرنے والا جو ہے وہ
پورا ابھی ملحد نہیں بنا، وہ مسلمان تھا، اس کو کسی نے شک ڈالا ایسی باتوں سے اور وہ اپنے شک کو زائل کرنا چاہتا ہے، تو اب اگر کوئی سامنے شفا دینے والا طبیب ہے تو وہ پھر اس کے شک کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایسے ہی یعنی جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے وہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ یا تو عام مسلمان ہے یا پھر وہ پکا عالم دین ہے جو اس کو اسی کے لہجے میں عقلی طور پر جواب دے سکتا ہے، تو وہ پھر اس کو جواب دے تاکہ اس کا شک زائل ہو جائے اور وہ پکا مسلمان ہو جائے۔ یا مسلمان نہیں تھا تو اب اس کا وہ جو الحاد کی وجہ سے دین سے دور ہے اس کا شک جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس سلسلہ میں جس وقت وہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ فمن خلق اللہ، تو اللہ کو پھر کسی نے پیدا کیا، جب ہر چیز کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور جواب تم دیتے ہو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو کسی نے پیدا کیا، یعنی اس کو پھر کہنا چاہیے عقلی طور پر کہ اللہ جس کو کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہے، وہ ممکن نہیں، وہ ممتنع نہیں۔ واجب الوجود نیسیسری بینگ ہے۔ تین طرح کے مفہوم ہیں، ایک ہے ممکن، دوسرا ہے واجب، تیسرا ہے ممتنع۔ تو ممکن وہ ہے کہ جو ترازو کے دو پلڑوں کی طرح اس کا عدم اور وجود ہے، کبھی اس کے وجود والے پلڑے کو کوئی جھکا دیتا ہے تو وہ موجود ہو جاتا ہے، اور کبھی عدم والے پلڑے کو کوئی قوت جھکاتی ہے جو مؤثر ہے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سارے ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، ہمارے وجود کو ایک ذات نے ترجیح دی، یہ پلڑا جھکایا تو ہم موجود ہو گئے، اور پھر ایک وقت آئے گا ہمارے عدم والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہم معدوم ہو جائیں گے۔ یہ ایک طبقہ ہے جنہیں ممکنات کہا جاتا ہے اور یہ پوری کائنات ہے، اور دوسری طرف ممتنع ہے۔ ممتنع وہ ہے کہ جس کا عدم نہ ہونا ہر حال میں فرض ہے، اس کو کبھی وجود مل ہی نہیں سکتا۔ وہ ممتنعات ہیں۔ کس طرح؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیقت میں شریک ہو، یہ بات ممتنع ہے۔ شریک کو، شریک کے باری تعالیٰ کو نہ وجود ماضی میں ملا ہے، نہ اب ہے، نہ کبھی ملے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی گمراہ شریک کو مانتا رہے، لیکن جو اللہ کا شریک ہو جینون، اس کا وجود جو ہے وہ ممتنع ہے، وہ ممتنعات میں سے ہے، اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود ہر حال میں فرض ہے، کبھی بھی اس پہ عدم نہیں آ سکتا، نہ ہونا اس کی شان ہی نہیں، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے۔ تو اب جس وقت رب ذوالجلال کی ذات ازلی، ابدی، دائمی ہے، تو جس وقت اس کے لیے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ پھر اس کا خالق کون ہے، تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی وقت مانا جائے جب وہ نہیں تھا تو پھر وہ بنا، جبکہ جو واجب الوجود ہے اس سے پہلے کوئی ایسا وقت تھا ہی نہیں۔ چونکہ اگر یہ مانا جائے
کہ واجب الوجود کے لیے بھی جس طرح جو ہے وہ ممکنات کو ہم ہیں، جتنی ممکنات ہیں، کائنات ہے، ان کے وجود کو کسی اور نے ترجیح دی تو پھر یہ موجود ہوئے۔ وہ راجے کون ہے جس نے ترجیح دی؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کے وجود کو بھی معاذ اللہ کوئی اور بنانے والا ہو اس شیطان کے قول کے مطابق یا انسانی شکل کے اس ملحد کے مطابق، تو پھر اس میں بحث ہوگی کہ اس کو کس نے وجود دیا۔ معاذ اللہ بطور فرض جس نے اللہ کو وجود دیا، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ ہونا چاہیے اسے بھی کوئی وجود دے، تو پھر جس نے معاذ اللہ اللہ کو تخلیق دی یا اللہ کو وجود دیا تو ہم پوچھیں گے پھر اس کو کس نے دیا؟ اب اس کا جواب پھر دینا پڑے گا، اس کو کسی اور نے وجود دیا، ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کسی اور نے وجود دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تسلسل، اور یہ فلاسفہ کے نزدیک اور ملحدین کے نزدیک بھی باطل ہے۔ اور اگر پلٹ کے واپس آ جائیں کہ اللہ کو وجود کسی اس نے دیا جو چیزیں پہلے اللہ نے بنائیں، تو یہ پھر اس کو کہتے ہیں دور لازم آئے گا کہ انہیں اللہ نے وجود دیا اور وہ اللہ کو وجود دے رہے ہیں، تو یہ آپس میں ہی جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو فلاسفہ کے نزدیک یعنی اہل عقل کے نزدیک دور بھی باطل ہے۔ تو جب دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے اور کائنات ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے، یعنی یہ کوئی محض خام خیالی نہیں، یہ کوئی تصور نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی نے وجود نہیں دیا، وہ خود ہی موجود ہے اور اس نے سب کو وجود دیا ہے۔ اس ذات کو واجب الوجود اور اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس واسطے یعنی ایک تو اس موضوع کا یہ پہلو ہے کہ جس میں وہ سبق جو پہلے حدیث میں گزر گیا ہے، اور دوسرا یہ پہلو ہے، اور اس میں یعنی مناظرہ کے اندر پڑھنا اس کے اندر بہت سی احتیاط ہے۔ گزشتہ دنوں جو وجود باری تعالیٰ پر ایک بحث ہوئی، اس میں وہ جو ملحد تھا کہ اس نے ایسے لفظ بولے کہ جو مسلمان سن نہیں سکتا، اور سن کر اگر دل میں وسوسہ لائے تو پھر کافر ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے بندے کو یا تو فوراً اس پر روک دینا چاہیے کہ وہ بات پوری نہ ہو، اور جب علیحدہ آزاد ایسا ماحول دیا جائے تو اللہ ایسی ہستی نہیں کہ اس کے بارے میں جو جیسے بکواس کرنا چاہے کرتا جائے۔ تو اس واسطے یعنی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً یا تو جگہ بدلو، یا اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یا سوچ بدلو، یا جب تمہارے دل میں اپنے میں یہ محض خیال تک آ رہا ہو، اور جب وہ زبان پر لایا جا رہا ہو اور بولا جا رہا ہو اور ہے اللہ کی ذات کے خلاف، تو پھر اس کا یعنی سننا اور اس کا بیٹھنا اور اس کو ریسپیکٹڈ کہنا، یہ سب کچھ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے یعنی یہ اجازت امت کو دی ہے کہ وہ عقلی طور پر کسی کو سمجھانا چاہیں تو سمجھائیں، جبکہ ایسی توہین کا کوئی احتمال نہ ہو کہ اگلا ایسا بے لگام ہے کہ وہ جو چاہے اللہ کے بارے میں بولے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بولے، اور اس کو بولنے کا پورا حق دیا گیا ہو کہ باری اس کی ہے۔ ہاں، عقلی طور پر مطمئن کرنا اور سوال کی کسی کو اجازت دینا اور اس کو جواب دینا اس حد تک کہ جب وہ کفر کی تشہیر نہ ہو رہی ہو اور شرک کی تشہیر نہ ہو رہی ہو تو یہ باقاعدہ اسلام کا حصہ ہے۔ کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا لا عدویٰ، کہ کوئی بیماری بھی متعدی نہیں، یہ ہم نے کورونا کے زمانے میں اس پر 15-16 پروگرام کیے تھے، اس وجہ سے بھی ہم پہ FIR کٹی تھی۔
لاہور کے والے پروگرام کی وجہ سے، اور ساری دنیا میں اس وقت ہم نے یہ موقف پیش کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ کرونا والے کو میرے بغل میں دو، میں کعبے کا اس کو طواف کراتا ہوں، تم کعبہ بند نہ کرو، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو لا عدوہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ہر بیماری کے لیے مستقل سبب ہے اور وہ سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ جب آپ بیان کر رہے تھے تو محفل میں ایک صحابی موجود تھے اور وہ بدو تھے، انہوں نے سوال پیش کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے تجربے کی بات ہے کہ فما بال الابل تکون فی الرمل کانھا الظبا، کہ ہمارے اونٹ اچھے بھلے ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم ہرنیوں جیسے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی خارش انہیں نہیں پڑی ہوتی، بڑے وہ چست و چالاک ہوتے ہیں، اور اوپر سے کوئی اجرب بعیر آ جاتا ہے، اجرب خارش والا، تو اس سے پھر ہمارے سارے اونٹوں کو خارش پڑ جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی انہوں نے اپنا جو عقلی طور پر مشاہدہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہنمائی کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیے بغیر کہ ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہو سچ ہے، لیکن میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم مشاہدہ یہ کرتے ہیں کہ صحیح ٹھیک ٹھاک اونٹ ہوتے ہیں اور ایک خارش والا آتا ہے تو سارے خارش والے ہو جاتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تو پھر یہاں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ لگ جاتی ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا آیا تھا تمہارے اونٹوں میں، فمن اجرب الاول، اس کو خارش کس نے لگائی تھی؟ یعنی جب تمہارے ارد گرد اور کہیں خارش کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، وہ کہاں سے خارش لے کے آیا؟ اس کو کسی ایسے ریوڑ سے نہیں آیا کہ جہاں سب کو خارش لگی ہوئی تھی، اس کی خارش کا مستقل سبب اللہ ہی ہے کہ اللہ نے اسے خارش لگائی، جیسے اس کی خارش کا مستقل سبب اللہ ہے، ایسے باقی جن کو بھی لگی ان کی خارش کا مستقل سبب بھی اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ کی قدرت نہ چاہتی تو تمہارے 100 اونٹوں کے اندر 1000 اونٹ خارش والا بھی آ جاتا تو تمہارے 100 میں سے ایک کو بھی خارش نہ لگتی۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ لا یسأل ما یفعل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ادھر 1000 کو خارش لگا دی ادھر ایک کو بھی نہیں لگائی۔ تو ہر ایک کا باعث ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تقدیر ہے، ورنہ مجھے یہ جواب دے کہ پہلے کو خارش کس نے لگائی۔ تو اس طرح یعنی اسلام میں یہ گنجائش ہے سوال کرنے کی، پوچھنے کی، اور پھر یہ کہ اسے عقلی طور پر جواب دیا جائے اور اس کو مطمئن کیا جائے، لیکن اس میں پھر ایسا سوال سننے کی کسی کو اجازت نہیں جو سوال ہی کفریہ ہو، تو ایسے سے پھر اگلے کا جو ایمان ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ائمہ کلام کے ماہرین جو ہیں، مثال کے طور پر امام رازی اسرار التنزیل کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملحد جو ہے وہ بحث کرتا ہے اللہ کی ذات یعنی وجود باری تعالیٰ کے لحاظ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیر متناہی ہے، اس کی انتہا نہیں، اس کی حد نہیں، وہ لمیٹڈ نہیں،
اور یہ اس کی شان ذات کے لحاظ سے بھی ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی ہے. اور دوسری طرف عقل ہے جو خود یعنی ہمارے نظریے مسلمانوں کے نظریے کے مطابق تو اللہ کی پیدا کردہ ہے, اور وہ ملحد جو ہے وہ اسے سب کچھ بنائے ہوئے ہے. اور عقل اس کو ملحد بھی تسلیم کرتا ہے کہ عقل متناہی ہے. عقل ایسا نہیں کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو, عقل متناہی ہے. اور جو خود متناہی ہو اس کے اندر یہ وسعت ہی نہیں کہ وہ غیر متناہی کا ادراک کر سکے. تو پھر عقل اس جھگڑے میں پڑتی کیوں ہے جس کی اس کے پاس گنجائش ہی نہیں. یعنی رب ذوالجلال کے لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں وہ ازلی ہے, وہ ابدی ہے, وہ دائمی ہے, تو عقل یہ کہے گی جتنی بھی چھلانگ مار لے, مثلا وہ کہے کہ دنیا کو بنے ہوئے 10 لاکھ سال ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے 50 لاکھ سال میں تصور کر لیتی ہوں, تو اس وقت خدا کہاں تھا اور یہ معاملہ کیسا تھا اور وہ معاملہ کیسا تھا. تو یہ جتنے جو بھی لفظ عقل بولے گی, جو بھی ہنسا فکر عقل بولے گی, یہ متناہی ہی ہوگا. اور جب کہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے تو اس کو وہ تصور آ ہی نہیں سکتا. جو اس کا آخری تصور ہوگا اللہ اس سے بھی قدیم ہے, اللہ اس سے بھی پہلے ہے, یعنی وہ ازلی ابدی اور دائمی ہے. انسان کی سوچ کوئی وہ لفظ نہیں بول سکتی کہ جب یہ ہو کہ وہ وقت ہو, وہ جگہ ہو, وہ تاریخ ہو, وہ زمانہ ہو, اور جب ابھی معاذ اللہ اللہ نہ ہو, تو اس کا خالق کون ہوگا پھر؟ کیونکہ کوئی چیز جسے بھی دیکھو گے وہ اپنے آپ تو مرز وجود میں نہیں آ سکتی, اس کے لیے کسی کو ماننا پڑے گا جس نے اس کو وجود بخشا. جس کی بنیاد پر یعنی یہ روزانہ کے اس یونیورس کے اندر کائنات میں جدھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس چیز کا پکا ثبوت ملتا ہے. اور پھر یہ اگر یہ بائی چانس محض اتفاق سے بن گئی ہوتی تو پھر ہر چیز کے اندر کروڑوں حکمتیں نہ ہوتی جو ہر چیز میں حکمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ان حکمتوں کا تقاضا ہے کہ جو ان کا خالق ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں. وفی انفسکم, اللہ فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنے والوں میں تمہارے اندر ہوں, اور جا کے تم نے کائنات میں کہاں باس کرنی ہے. افلا تبصرون, تم دیکھتے نہیں ہو, یعنی رب جھنجھوڑ رہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو. اور فلسفی جو ہے وہ جھگڑا کر رہا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا, وہ کہتا ہے میں نظر آتا ہوں تم دیکھتے نہیں ہو. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اب یہ انسان مثال کے طور پر یہ بائی چانس بنا پہلا انسان, تو بائی چانس بنا تو یہ آنکھیں سامنے کیوں ہیں, سائیڈ پہ کیوں نہیں لگی ہوئی, کان سائیڈ پہ کیوں ہیں, سامنے کیوں نہیں لگے ہوئے. تو پتہ چلا خالق حکیم ہے, اسے پتا ہے آواز ہر سائیڈ سے سنی جا سکتی ہے, تو کان سائیڈ پہ بھی ہوں گے تو سن لیں گے, لیکن آنکھیں اگر سائیڈ پہ ہوں گی تو یہ ہر چیز سے ٹکراتا پھرے گا. چلنا اس نے سامنے ہے, نظر اس کو دائیں بائیں آتا ہے. تو یہ محض بائی چانس نہیں بنا, اس کے اندر بڑی حکمتیں رکھی گئی ہیں. فرمایا تم اپنے اندر ہی سوچ لو, اگر اللہ تمہیں محض بازو بغیر کسی جوڑ کے دیتا
تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ بہت محدود سا، اور یہ اور یہ اور پھر یہ اور پھر یہ سارے آگے، اس کی ہزارہا فائدے اس میں آ گئے۔ محض چاند سے پیدا ہوتا تو بازو اس کا ایک ڈنڈا سا ہوتا، جس میں ہے کہ یہاں جوڑ ہے تو کسی کو مارا جا سکتا تھا، باقی یہ آدھے والا یہ کام اور پھر یہ، اور اس میں مثال کے طور پر یہ انگلیوں کے جوڑ نہ ہوتے، چپٹا سا اس طرح ہوتا صرف، تو پھر یہ کسی کو مارا تو جا سکتا تھا، اس سے کسی کو مضبوط پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سارے جوڑ جو ہیں، اب اس سے کتنا فائدہ ہاتھ کا بڑھ گیا، اس سے صرف اب مارا نہیں جا سکتا، تھاما بھی جا سکتا ہے، پکڑا بھی جا سکتا ہے، جبکہ یہ بھی بندے کی ضرورتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اس نے ہر وقت کسی کو مارنا ہی ہے، اس نے پکڑ کے لکھنا بھی ہے، اس نے ڈرائیونگ بھی کرنی ہے، اس نے اور ہزاروں کام کرنے ہیں، اور پھر یہ آخر میں ناخن لگے ہوئے ہیں، جس کا ناخن کٹ گیا اس سے پوچھو کہ پھر انگلی کا پیچھے کیا رہتا ہے۔ یہ تو ایک ایک چیز دیکھیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے، اور یقیناً ہے۔ اب یہی دیکھو نا، یہ ہاتھ مان کے اگر اس میں یہ لکیریں نہ ہوتی، بالکل پلین ہوتا، تو پھر جو چیز تم پکڑتے یوں لگتا جیسے مچھلی پکڑی ہے اور ٹپک کے وہ سائڈ پہ گر گئی ہے، کیونکہ یہ اس کی لکیریں ہیں جو چیز کو پختہ کرتی ہیں پکڑنے کے لحاظ سے، اگرچہ اس میں اور بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو جس کے بنائے ہوئے انسان کے اندر کروڑہا حکمتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، تو اپنے آپ کوئی زمین کو مٹی کا تھوبا اٹھا کے پھینک دے تو اس طرح نہیں، یہ قادر مطلق اور حکیم نے پیدا کیا۔ اور صرف یہ نہیں، ہر چیز میں ہزارہا مخلوقات ہیں، ہزارہا مخلوقات ہیں۔ اب قرآن میں مکھی مچھر کا ذکر ہے، تو مچھر وہ جس ڈنگ سے کاٹتا ہے وہ ایک باریک سا پائپ ہے جس کے اندر سوراخ ہے، اور اس کے ذریعے وہ خون چوستا ہے۔ اب اتنا باریک کون اور بنا سکتا آج اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بائی چانس بن گیا، تو وہ اتنا باریک پائپ ہے کہ نظر بھی مشکل سے آتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر ایک سوراخ ہے، اور ایسے کوئی مثال کے طور پر ایک مچھر ہی نہیں، کروڑوں مچھر ہیں۔ تو یہ اس کی قدرت بولتی ہے۔ بحر و بر میں خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں، ہر طرف جلوہ ہے تیرا پھر بھی ہے تو لامکان۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ کی قدرت ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اسے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ دورے پہ جاتا ہے، اور وہ اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور کب سے کب تک، اور انسانی عقل تھک ہار کے اس تاریخ تک پہنچنے سے پہلے ہی گر جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ ازلی ابدی دائمی ذات ہے کہ جس کے برابر کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، بلکہ اس کی جو قدرتیں ہیں ان ایک قدرت کی ہم سری جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہم مسلمانوں کو جو کبھی شک نہیں گزرا تو یہ خاص اس کی رحمت ہے، ورنہ شک گزرنے پہ آئے تو بڑے بڑے گر جاتے ہیں۔ یعنی وسوسہ جو شیطان کا ہے، وہ ذہن میں جب اس کو کوئی جگہ دے دے اور پھر اس کے پیچھے سوچنا شروع ہو جائے تو پھر اس کا ایمان بچ نہیں سکتا۔ اور ہم
مثلاً آپ سارے بیٹھے ہیں تو مجھے یقین ہے کسی کو بھی کبھی شک گزرے ہی نہیں ہوگا، اور اچھا ہے کہ کوئی شک والا ملے ہی نہیں۔ اور پھر یہ ضروری ہے کہ شک والوں کی باتیں سنی نہ جائیں، یعنی جو آج میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اور ہر طرف واہیاب گفتگو آوارہ گرد لوگوں کی ہو رہی ہے، یعنی وہ چونکہ یقیناً نقصان دہ ہے، اگر کوئی توجہ سے اس کو سنے کہ چلو سنے تو صحیح یہ کہتے کیا ہیں، تو اتنے میں ہی بہت کچھ لٹ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیونکہ کہا گیا ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے اس میں ایک وصف سرکے کا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں معذرت کے ساتھ کہوں، انسان کی طبیعت چوری کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کس طرح؟ یہ دوسری چوری نہیں مال کی، کہ انسان طبیعت دوسری طبیعت کو دیکھ کے کہتی جو اس میں ہے وہ میں بھی لے لوں۔ تو انسان یعنی یہ عام انسان ہم جیسا طبعاً یہ دوسروں سے اپنے اندر کوئی چیز حاصل کرنے کے لحاظ سے چوری کر لیتا ہے۔ تو جب ایسی چیزیں نظر آتی ہیں سامنے اور جہان فتنوں سے بھرا پڑا ہے تو اس طرح پھر یہ طبیعت چوری کر لیتی ہے، اور چوری اس طرح کرتی ہے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور طبیعت کہیں سے چوری کر کے لے آتی ہے، اور وہ جو چوری کی ہے وہ ایمان کی دشمن ہے، وہ زہریلی سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا کچھ نہیں بچتا۔ اس واسطے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہلے میں نے سنائی کہ عام مسلمان مومن کو اس رستے پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر وسوسہ آ بھی جائے تو وہ کہ آمنت باللہ، وہ سورہ اخلاص پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس واسطے قبر کی دیوار تک ایمان بچا کے لے جانا بڑا مشکل ہے کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کوئی نہ کوئی فتنہ منہ کھول کے کھڑا ہے۔ تو میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے اور ایسے لوگوں سے جو فتنہ ہیں اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اور ہمارے ایمان کو رب ذوالجلال وقت نزع سلامت رکھے۔ میں سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ 10 جنوری کو، چونکہ آئندہ جمعہ میں چونکہ شیخو پورہ میں ہوں گا، تو 10 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں ایک تو یہ تاریخی منظر ہوگا کہ 210 علماء و قراء کو فارغ التحصیل کیا جائے گا۔ ایک عالم بنانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے اتنا بڑا کارخانہ لگایا ہوا ہے۔ 210 فارغ التحصیل ہوں گے، جن میں مفتیان کرام بھی ہیں، دورہ حدیث والے بھی ہیں، دوسرے ہیں، اور اس میں ان کے علاوہ پھر جو ہمارے پی ایچ ڈی ہوئے ہیں اور جو ایم فل جنہوں نے کیا ہے وہ علیحدہ تعداد ہے، اور اصل جو کانفرنس ہے وہ روح تصوف کانفرنس ہے۔ اس واسطے قافلوں کی شکل میں یہاں سے آپ نے شریک ہونا ہے۔ یہ خصوصاً منیر قادری صاحب اور میاں محمد الیاس صاحب اور باقی حضرات، آپ سب حضرات نے ان سے رابطہ کر کے، ادریس صاحب سے رابطہ کر کے وقت پہ پہنچنا ہے۔ یہ نہیں کہ پھر وہ باہر ہم سڑکوں پر بھی انتظام تو کریں گے لیکن اندر جگہ ملے تو یہ اچھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سخت حالات میں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔